قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وہ قرآن کی سورہ ہیں، ان کے اندر آیات ہیں، سورۃ النمل ہے، سورۃ انعام، سورۃ اعراف، سورۃ لقمان، سورۃ توبہ. تو آپ کی کتابوں یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو زمین و آسمان کے تمام غیبی امور امام جانتے ہیں، جیسے مثلا بارش کب ہوگی، موت کب آئے گی، ایسے امور کو بھی امام ائمہ اطہار جو ہیں وہ جانتے ہیں یہ غیبی امور. اور اللہ تعالیٰ جب کہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ غیب میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، یعنی اس طرح. جی ہاں، یہ عرض یہ ہے کہ انہوں نے جس آیات سے استدلال کی، میں وہ آیات آپ کو دکھاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ آیات یہ ہیں سورہ مبارکہ انعام میں، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. میں نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا غیب کو کسی کو نہیں جانتا. غیب مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. سورہ النمل میں جس آیت کی انہوں نے تلاوت کیا ہے یا اس کی اشارہ کیا وہ یہ ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نہیں جانتا کہ آسمان و زمین میں کون ہے غیب کو. یہ الغیبہ یہ بدل ہے من کے لیے یا عطف بیان ہے. اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ علم غیب اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ کسی کو بتائے وہ اس کے جب وہ سیکھ جاتا ہے اللہ کی تعلیم سے تو پھر وہ علم غیب نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا، وہ علم غیب نہیں ہوتا. مثلا حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کے متعلق قرآن نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو کہانی ہے یہ انباء غیب میں سے ہے، ہم نے آپ کو وحی دی. اب یہ کہانی تو ہر مسلمان کو آتی ہے. جب تک اللہ نے نہیں بتایا تھا نا وہ غیب تھا، کسی کو نہیں پتا تھا. جب اللہ نے بتایا بھئی ہم اور آپ عالم بالغیب نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیا کہ ان کی کہانی کیا ہے. ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سختی سے منع فرماتے تھے کہ ہم علم غیب نہیں جانتے. اور یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آسمان میں کیا، زمین میں کیا ہے، وہ کون کیا کرے گا، یہ علم غیب نہیں ہے. ملاحظہ کریں یہ نہج البلاغہ ہے. یہاں پر ایک خطبہ ہے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا، صفحہ نمبر 186. یہاں پر مغل جب آئیں گے، چنگیز اور ہلاکو کا لشکر جب مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، ان کی پیشن گوئی فرمائیے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 40 کو. مغل آئے ہیں عراق میں سنہ 640 کے لگ بھگ، یعنی 600 سال پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی پیشن گوئی کیا. جب انہوں نے پیشن گوئی کیا تو ایک شخص نے کہا لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، یا علی سلام اللہ علیک، اللہ نے آپ کو علم غیب دیا. امیر المؤمنین ہنسے اور کہا یہ علم غیب نہیں ہے، وانما هو تعلم من ذی علم، یہ تعلم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا. ٹھیک ہے نا. عرض آپ کی خدمت میں کریں کہ رسول اس میں تو شک ہی نہیں مسلمانوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری وہ باتیں جو مستقبل کی ہیں، جو آئندہ کی یا گزشتہ کی، وہ جانتے تھے اور انہوں نے بتایا بھی ہے. اجازت ہے میں وہ آپ کو دکھاؤں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ جن میں، عالم الغیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، پوشیدہ امور کو جانتا ہے اور اپنے غیب کو کسی کے لیے ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر وہ رسول جو اللہ کا مورد ارتضاء ہو. تو قرآن صریح ہے نا کہ اللہ صرف اللہ غیب جانتا ہے، لیکن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر لیتا ہے غیبی امور سے. تو یہ ملاحظہ کریں، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے چاپ دار الفکر. یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھاؤں، یہاں پہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2892 کہ عامر ابن اخطب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز فجر پڑھائی ہے. وصعد المنبر، اور منبر پہ گئے، فخطبنا حتی حضرت الظہر، فجر پڑھانے کے بعد ظہر نماز تک انہوں نے تقریر فرمائی ہے. فجر اور ظہر کے درمیان کتنا ہوتا ہے؟ 6-7 گھنٹے ہوئے ہوں گے، اتنا لمبا خطبہ دیا. پھر ظہر پڑھائی ہے، فنزل فصلى، منبر سے نیچے اتر آئے، انہوں نے ظہر پڑھائی ہے. ثم صعد المنبر، پھر منبر پہ گئے، فخطبنا حتی حضرت العصر، پھر انہوں نے خطبہ دیا نماز عصر تک.
ثم نزل فصلى، پھر وہ نیچے اتر آئے عصر پڑھائی ہے. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، پھر دوبارہ نماز عصر کے بعد پھر انہوں نے تقریر کیا مغرب تک. ٹھیک ہے نا، فجر سے لے کر رات تک انہوں نے تقریر کی ہے ایک سارا دن. اس یہ اعجاز ہے، یہ کرامت ہے بھائی، اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر اعجاز کرا، خیر دوسرے بھی کر سکتے ہیں، 10-12 گھنٹے لوگ تقریر کر سکتے ہیں، 14-15 گھنٹے، لیکن جو اعجاز ہے وہ یہ ہے فاخبرنا بما كان وبما هو كائن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دنیا میں گزرا ہے اور جو کچھ ہوگا سب کی خبر دی ہے. فاعلمنا احفظنا، جو اس شخص کو یہ باتیں زیادہ یاد رہی ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک حدیث. دوسری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، چابدار احیاء التراث، یہاں پہ حدیث نمبر 3192، کتاب بدء الخلق میں. یہاں پہ کس کی حدیث ہے؟ عمر بن الخطاب کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن انہوں نے وہاں پہ خطبہ دیا. فاخبرنا ان بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ابتدائی خلقت سے لے کر اس وقت تک کہ جنت والے جنت جائیں گے، دوزخ والے دوزخ جائیں گے. یعنی دنیا میں جو کچھ ہوگا انہوں نے بتا دیا. حافظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، جس کو یاد رہ گیا یاد رہا ہے، اور جو بھول گیا بھول گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں عام صحابہ کے لیے یہ بتاتے ہیں، علم کے دروازے کھولتے ہیں. اب صحابہ نے نقل نہیں کیا یا یاد، وہ خود کہتے ہیں ہم بھول گئے بھائی. ٹھیک ہے نا، تو یہ الگ بات ہے. لیکن اپنے اوصیاء کے لیے، جو عام صحابہ کے لیے وہ باتیں نہیں، انہوں نے وہ باتیں بتا دی. ٹھیک ہے نا. تو اگر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی خبر دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئندہ کی خبر دی ہے، تو اس میں کوئی غرابت نہیں ہے. دوسرے بھول گئے ہیں، دوسروں نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نہیں سکھایا سب کچھ، سب بعض کی اہلیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو سکھایا ہے اور وہ نہیں بھولے، انہوں نے ضائع نہیں کیا. ملاحظہ کریں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ انعام میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر و خشک نہیں ہے مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے. کتاب مبین کون سا ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ نحل میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن نازل کیا ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. پھر فرمایا سورہ مبارکہ واقعہ میں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ستاروں کے مواقع کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جان لو، تم پہچان لو، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا يمسه الا المطہرون، اس سے مس نہیں کرتے، اس سے مس نہیں ہوتا، اس کو ٹچ نہیں کرتا مگر وہ کہ وہ مطہر ہوں. مطہر کون ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مطہر صرف اور صرف پنجتن پاک اہل بیت اطہار 14 معصومین علیہم السلام اور نہیں ہے. تو جس کے پاس، دیکھو قرآن نے جب کہہ دیا کہ میرے پاس تبیانا لکل شیء ولا رطب ولا یابس فی کتاب مبین، دوسری آیہ میں یہ ہے میرے محترم ناظرین وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اور یہ کتاب مبین کس کے پاس ہے؟ اس سے قرآن نے خود کہا صرف مطہرین کے پاس. پھر قرآن نے خود بتایا کہ مطہرین کون ہے. ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں میرے محترم بھائی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیا کہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے اللہ شاہد کی طرح، اور وہ شخص جو اس کے پاس علم الکتاب ہے. یہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے یہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ حدیث بزار کی حدیث ہے، مسند بزار میں، اور یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، اور یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے، حدیث متواتر ہے، اس کے روات بہت زیادہ ہیں. میں نے صرف حدیث بزار انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، لیکن یہ حدیث میں اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں. جزء عاشر چاپ مکتبۃ العلوم والحکم، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر ہے 232، حدیث نمبر 4325.
يوسف بن موسى حدثنا جرير بن عبد الحميد أن الحسن بن عبد الله النخعي عن مسلم بن سبيح عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي. میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور یہ دونوں کبھی دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر مجھ پہ وارد نہ ہو. قرآن بار بار یہ کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. قرآن بار بار فرماتا ہے کہ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواتر احادیث میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہے. کتاب مصدق علی صحیحین للحاکم النیسابوری، چاپ دار الفکر. حدیث صحیح، ذہبی نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرق حتى يرد علی الحوض. پھر ملاحظہ کریں شواہد التنزیل میں، شواہد التنزیل حاکم حسکانی حنفی کی کتاب ہے، یہاں پر بلے قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس کے پاس وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اور فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا، ہر تر و خشک کا علم حاصل ہے مگر وہ چیزیں جو اللہ نے استثناء کی ہو. یہ کون ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قَالَ ذَاكَ أَخِي علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ جو میرا شاہد ہے اللہ کے بعد میرے رسالت کا شاہد ہے، وہ میرا بھائی علی علیہ السلام ہے. بلے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یا میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام. جب ثابت ہوا تو امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت الطاہرین علیہ السلام، اگر ان کے پاس آسمان کی خبر ہو، زمین کی خبر ہو، گزشتہ کی خبر ہو، آئندہ کی خبر ہو، یہ تو مسلمات میں سے، اس میں کون شک کر سکتا؟ ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اس کے باوجود اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی روایات بہت ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے ہم علم غیب نہیں جانتے. علم غیب وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے. جو چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ان کی وراثت سے ہمیں ملی ہے. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ڈسکلوز نہیں کیا. بھلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں. بالکل بالکل دکھائیں. جی ایک منٹ. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہ السلام لشیخنا الصفار رحمہ اللہ. یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 513 میں یہ حدیث میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تعلمون الغیب، کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یبسط لنا فنعلم ویقبض عنا فلا نعلم. بعض چیزیں اللہ ہمارے لیے ظاہر کر دیتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ظاہر نہیں کرتے، نہیں فرماتے، تو وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ان کا. اچھا ملاحظہ کریں بھلے یہ کتاب کافی شریف ہے، اصول کافی ہے جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ باب ہے ان الائمہ علیہم السلام یعلمون جمیع العلوم التي خرجت الى الملائکۃ والانبیاء والرسل علیہم السلام. انبیاء ائمہ علیہم السلام وہ تمام علوم جو ملائکہ کو ملی ہیں، انبیاء اور رسول کو ملی ہیں، وہ سب پہ ان کی آگاہی ہے. فرمایا ان للہ تبارک و تعالی علمین، اللہ تعالیٰ کے دو علم ہیں، دو علم، علما اظہر علیہ ملائکتہ وانبیاءہ ورسلہ. ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے ملائکہ کے لیے، انبیاء اور رسول کے لیے. فما اظہر علیہ ملائکتہ ورسلہ وانبیاءہ فقد علمناہ. وہ جو علم جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل ملائکہ کو دیا، نوح، آدم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ سب ہمارے پاس ہے. وعلما استأثر به، اور ایک وہ علم ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی کو نہیں دیا. فَإِذَا بَدَا اللَّهُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ أَعْلَمَنَا ذَلِكَ. اگر اللہ چاہے اس علم میں سے جو کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا، اگر کبھی کوئی اللہ کی مصلحت ہو ہمارے لیے ظاہر کر لے تو ہم جان لیتے ہیں. بھلے وَعُرِضَ عَلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِي كَانُوا مِن قَبْلِنَا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سے پہلے بھی جو اللہ کے حجج تھے ان میں سے بعض ایسے علوم تھے جو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا تو ان کے لیے ظاہر فرمایا تھا. جی اس کے احادیث بہت سارے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ علم غیب کا جو اصطلاح ہے یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا. اللہ نے جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ عطا کرنے سے پہلے وہ علم غیب تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اب علم غیب نہیں ہے، وہ اللہ کی تعلیم سے ان کے پاس علم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تعلیم فرمایا،
اہل بیت علیہ السلام کو صحابہ سے زیادہ تعلیم فرمایا. صحابہ میں سے جو علوم تھے، مستقبل کے پیشگوئیاں تھے، انہوں نے نقل نہیں کیا. اہل بیت علیہ السلام نے محفوظ کیا. لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، یہ سب وراثتاً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو ملا. ٹھیک ہے نا؟ جی 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 جی، جزاکم اللہ خیر. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف